دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. دعا کی طرف ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت دعا کرنا، دعا مانگنا بھی عبادت ہے. اللہ تو یہ رب العالمین کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک ہم پہ بالخصوص کرم فرماتا ہے. ہر جمعے کو ہم جمع ہو جاتے ہیں اللہ کا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ یہ اللہ کے حکم سے اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہے. سارے ہاتھ بلند کر لیں. باپا حضرت مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے. ایک وقت تھا ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا. ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا. اور جب ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناگوار گزرتا. اس بات پہ ناگزار ہوتے تھے سرکار کہ عیسائی ہیں، وہ یہ فرماتے تھے، وہ اس طرح سے کہتے تھے سرکار کو کہ آپ لوگوں کا قبلہ ہماری طرف ہے. یعنی کہ آپ ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چرچ وغیرہ ہیں ان کی جو سمت ہے وہ مشرق کی طرف. غور کرنا پڑتا ہے کسی چرچ کی طرف جانا ہو تو مشرق کی طرف ہے. مشرق کی طرف مسجد اقصیٰ ہے. کیا جس کے لیے اللہ نے کہا سبحان الذی عبدہ، راتوں رات دے گیا وہ پاک اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. یہ مسجد اقصیٰ پہلے ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ دکھ و درد تھا تو اللہ تو محبوب کو جانتے ہیں. اللہ محبوب کو جانتے ہیں. بلکہ دیکھا جائے تو اللہ کے کرم سے ہی سب کچھ ہے. نبی پاک اللہ کے کرم سے محبوب ہے اور اللہ کے کرم سے اللہ نے دیدار کرایا. اور جب یہ اللہ نے دیکھو نا، اللہ تعالیٰ اگر میرے کو بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، سوال ہے میرا کچھ کہ آپ لوگوں سے بات کرنی ہے تو میں دعا کے بعد بھی بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. کیا کہا میں نے؟ سمجھا رہا ہوں ایک بات. تو ایسے اللہ چاہتا تو رسول پاک کو نماز ختم کرنے کے بعد بیٹھ کے سمجھا دیتے اللہ پاک. ایسے نہیں ایسا قبلہ کر لو. کہ دوران نماز قبلہ چینج کرنے کی کیا حکمت ہے؟ وہ بھی 4 رکعت کے اندر 4 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے مسجد قبلہ تین میں. اور 2 رکعت میں قبلہ کہاں ہے؟ مشرق کی طرف. اور دوسری 2 رکعت میں قبلہ کہاں ہے؟ یہاں کعبۃ اللہ کی. بات سمجھ میں آئے؟ اللہ کرے. تو دوران نماز یہ نماز کا وقفہ کیا ہوتا ہے؟ 5-7 منٹ. بعد میں بھی تو بات ہو سکتی ہے، بعد میں بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ محبوب کا قبلہ تمہارا یہ ہے. لیکن نہیں، میرے اللہ نے جس وقت میرے نبی کو خیال آیا اسی وقت اللہ نے کہا پھیرو. ایک لمحے کا اللہ نے انتظار نہیں کیا کہ چلو نماز تو ختم ہو جائے. محبوب کے دل میں خیال آیا، اللہ نے بولا چلو محبوب آپ کے دل میں بات آئی ہے، گھوم جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی میں جو بات کر رہا ہوں یہ ابھی ضروری ہے کہ ویڈیو بنا کے ہی بات کرنی ہے یا دعا کے دوران بات کرنی ہے، بعد میں بات کر لے بھائی. لیکن جس وقت جو انسان کو خیال آتا ہے نا تو وہ بات اسی وقت کرتا ہے. اب میرے کو خیال آیا میں آپ سے بات کر لی، خیال آیا نا مجھے تو آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اگر میری بات اگر لوگوں تک جا رہی ہے تو میں اچھی بات کر رہا ہوں، بری بات تو کر نہیں رہا. اگر میری بات لوگوں کو جا رہی ہے ویڈیو کے ذریعے جانے تو میں بات ہو رہی تھی قبلے کی بات ہو رہی تھی وہ بات ذہن میں آئی. اصل بات یہ ہو رہی تھی بابا فرماتے ہیں ہتھیلی ہے اس کا قبلہ آسمان. اب آسمان بیسیکلی یوں نہیں ہے، آسمان یوں نہیں ہے. ایسے کرو گے تو بھی آسمان ادھر ہی چاروں طرف ہے آسمان. یا میری بات غلط ہے؟ یا بولو خالی آسمان جو ہے نا وہ صرف اسٹریٹ ہے؟ ایسا نہیں. دماغ میں خلل نہیں آئے کہ پاپا بولتے ہیں آسمان ہے لیکن پاپا کا ہاتھ تو کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے بندے آسمان تو ہر طرف ہے. مرشد کبھی ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں ایسے رکھو. اچھا مرشد کبھی ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں. کبھی مرشد کرتے ہیں کہتے کہ ایسے ہاتھ رکھو، کبھی ایسے ہاتھ رکھو. کبھی کہتے ہیں اتنے بلند کر لو کہ تمہارے بغل کی سفیدی نظر آئے. میں نہیں کہہ رہا نا، میں تو اپنے مرشد کی بات کر رہا ہوں. وہ فرماتے سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو ہم سنیوں میں اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا سنیوں پہ کہ ہم سن کے سنی ہوئے، بن دیکھے ایمان لائے، اور ہمارے کسی بات کے اندر خدا کی قسم آبجیکشن نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، یہ کریں گے نا۔ ہم ایک واحد فرقہ ہے جو بولتا ہے کہ چاروں کتاب پہ ایمان لایا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لایا، سب پہ ایمان لایا، پیغمبروں پہ ایمان لایا، ایک ہی بات کہتے ہیں، سب پہ ایمان لایا، سارے ایک ہی بات ہے۔ صرف یہ بات ان کو سنی اور وہ بھی بریلوی میں ملے گی، باقی کسی فرقے میں نہ دیوبندی میں ملے گی ملے گی۔ ہر ایک کوئی نہ کوئی ناٹک کرے گا۔ اس سنی فرقے میں سارے فالو کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، وہ اعلیٰ حضرت کو فالو، اعلیٰ حضرت کن کو فالو کرتے ہیں یہ بھی تو کوئی سمجھے۔ اعلیٰ حضرت خدا کی قسم فالو کرتے ہیں تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، تبع تابعین کو پھر فالو کرتے تھے۔ تابعین جو تھے وہ صحابہ کرام کو فالو کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے جتنا بھی سیکھا آقا سے سیکھا۔ تو اس لڑی میں کسی کو کیا آبجیکشن ہے بھائی؟ ایک بندہ دکھاتے ہوئے کہے کہ ہم کو مسلمان رسول پاک نے خود کیا، ہاتھ میں نے دیا رسول پاک کے ہاتھ، ایک دکھا دو جس کی عمر 1400 سال ہو۔ سارے جتنے بھی ہم آج کے وقت میں جو مسلمان ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہیں، ان کی مہربانی ہے ہم پہ۔ ہمیں مسلمان کون کرتا بھائی؟ نہ ہم نے رسول پاک کو دیکھا، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، ہم نے تو اعتماد کیا، ہمارے بڑوں نے اعتماد کیا، غوث پاک پہ ہم میمنوں نے اعتماد کیا۔ بالکل۔ تو اب غوث پاک کو ہم مانتے ہیں، غوث پاک کو ہم مانتے ہیں، غوث پاک کو ہم مانتے ہیں، غوث پاک کو ہم مانتے ہیں۔ میمن تو تمہارے ساتھ دیو کا بندہ بھی تو میمن ہے، وہ کیوں نہیں مانتا غوث پاک کو؟ اس کو بھی ماننا چاہیے نا۔ وہ کہاں سے آیا؟ دیوبندی کیسے بنا؟ پوچھو اس سے پہلے تو کیا تھا؟ سنی تھا، خدا کی قسم سنی تھا۔ کوئی ایک دیوبندی بتا دو جس کا باپ دادا پردادا بریلوی نہیں تھا۔ پھر یہ تبدیلی کیوں آئی؟ دو وجوہات۔ دیوبندیوں خاص طور پہ میمنہ سن لو، دو وجوہات ہے۔ حرامی ہوتا ہے میری نظر میں وہ انسان، کیوں حرامی کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرے تو آپ احسان فراموش ہو گئے یا احسان ماننے والے؟ آپ سے سوال ہے۔ اور جس غوث پاک نے آپ کو کلمہ سکھایا، رسول پاک کا ایڈریس دیا، اللہ کا پتہ دیا، اس غوث پاک کے آج آپ منکر ہو؟ ہم بریلوی غوث پاک کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، وہ دیوبندی کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں، حالانکہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ ایک بھائی بریلوی ہے، دوسرا دیوبندی ہے، دونوں سگے بھائی، دونوں کا باپ ایک ہے۔ اب میں نے کہا حرامی، میمن حرامی ہے وہ جو غوث پاک کو نہ مانے۔ کیوں حرامی؟ دو باتوں سے حرامی ہوتا ہے انسان، ایک تو ماں نے منہ کالا کیا تو حرامی، ایک باپ نے حرام کھلایا تو حرام، خود کھایا تو حرام۔ بولو ہاں یا نہ؟ بھائی جیسا کھاؤ گے ویسا اثر تو آئے گا، جو کھاؤ گے ویسا اثر تو آئے گا، اور جو آپ بو گے، اگر کوئی انسان کاٹے یا ببول بوئے گا، خدا کی قسم آم نہیں کھا سکتا۔ صحیح۔ تو بات یہ ساری سمجھنے کی، جس غوث پاک نے، میمن کی بات کر رہا ہوں، میمن دیوبندی کو غوث پاک نے مسلمان کیا، آج منکر کیوں ہے؟ اپنا تجزیہ کر لو۔ پھر خاص میں ایک کلپ آیا میرے پاس، خدا کی قسم ایک کلپ آیا دیوبندیوں کا۔ کیا کلپ آیا؟ کہ جو بریلوی ہے نا، جو بریلوی ہیں وہ شرک و بدعت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک بات ہو رہی، بولے ان کے نکاح حرام ہے۔ کیا ہے؟ بریلوی کا نکاح ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، نکاح حرام ہو۔ اب کوئی اس دیو کے بندے کو پوچھے کہ تیرا دادا کون تھا، وہ بولے گا وہ بریلوی تھے پہلے، بعد میں ہم دیوبندی ہو گئے۔ تو اس کا مقصد ہے تیرے دادا کا یا تیرے پردادا کا نکاح بھی حرام ہوا تو حرامی آ گیا، بعد میں بیچ میں تیرا باپ حرامی آ گیا، باپ کے بعد تو حرامی آ گیا۔ تو کہہ رہا ہے نا ہم کو کہ تمہارا نکاح غلط ہے، تو تیرے پردادا کا نکاح بھی غلط تھا، تو تیرا باپ پیدا ہو گیا غلط، تیرے باپ سے تو غلط پیدا ہو گیا۔ میں دکھانے کو تیار ہوں وہ کلپ، خدا کی قسم
کا دو چلچائے بکواس کرتا ہے، سمجھنے کو تیار نہیں، اب اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سورہ یاسین میں پہلے لکھا، میرا رب جو ہے نا پہلے کلام پاک میں ایک چیز لکھ دی، اس نے فرما دیا سورہ یاسین میں، کیا فرمایا؟ ہم نے کچھ لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیے، وہ نہیں ماننے کے، تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو اللہ سے ڈرے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم نے کچھ لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دی یہ نہیں ماننے کے، تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے۔ تو جہنم بھی تو بھرنی ہے رب نے، جہنم کا ایندھن کون بنے گا؟ رسول پاک اور اللہ کو چاہنے والا بنے گا، منکر رسول بنے گا، منکر صحابہ کرام بنے گا۔ اب آپ کیلکولیٹ کرو میرا اشارہ کہاں ہے؟ منکر صحابہ کرام کون ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باقی کون ہے جو ہم کو کہتے ہیں کہ تم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں؟ یہ بات اتھینٹک بتا رہا ہوں، دیوبندی کہتا ہے، اہل حدیث بھی کہتا ہے تم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ لیٹے ہوئے وہ کھڑے بت کی پوجا کرتے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہیں، آپ چڑھاوا چادریں یہ وہ، ارے اس بھنگی سے کو جا کے پیچھے کہ وقت تجھے کیا پتا اللہ کے ولی کا کیا مقام ہے؟ یہ اللہ کے ولی وہی ہے جن کے لیے اللہ نے کہا خبردار جس نے میرے ولی سے جنگ کی، جس سے میرے ولی سے عداوت کی، اس سے میری سے۔ کیا اللہ سے ڈرو گے؟ کیسے کیلکولیٹ کرو گے اللہ کا ولی کون ہے؟ کون ہے اللہ کا ولی؟ کیلکولیشن ایک ہی، اللہ، رسول پاک، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مومنین، مسلمین اور اللہ کے ولی۔ بتاؤ کسی دیوبندی کا مزار ہے تو اللہ والوں کا صرف مزار ہوتا ہے، اور ایسے کئی مزار میں نے پچھلے کلپ سے کہا، کئی ایک جگہ انڈیا کی ہے وہاں 7 مزار بنے ہوئے کسی کے، لیکن وہاں قرآن شریف پڑھنے والا کوئی نہیں جاتا ہے، کوئی نہیں، گنبد بھی ہے، مزار بھی ہے، کوئی جانے والا نہیں، اور ایک اللہ کے ولی کے دربار میں دیکھو دنیا پہنچی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ روز پاک کے دربار میں یا اللہ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معه اہل یا رسول اللہ انزل لنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر ہم مغرق فزیدی ساحل لنا اشقا لنا۔ اے میرے پیارے اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، کل مومن مومنات کو معاف فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر۔ اے اللہ اپنے دیوانوں کا دیوانہ بنا، اپنے مستانوں کا مستانہ، ہلکا ہے ذکر خدا کا شوق، ہم کو بھی اس سے بنا۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے بے تحاشا بندے مختلف بیماریوں میں پھنسے، کینسر، فالج، ہیمیسیلیا، بلڈ کینسر، جادو ٹونے، جنات، بدرو، ساری تکلیفوں میں اللہ تو کرم فرما، سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کا بھلا کر دے، سب کا بیڑا پار کر دے۔ اللہ جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہوئے اللہ پاک تو جانتا ہے سب کے دل میں کیا ہے، کون روزی کی پریشانی میں، کون اپنے گھر کی پریشانی میں، کون بیماری کی تکلیف میں، اللہ تو سب چیزوں کو جانتا ہے اور ہر بندے کی ذات اور اس کے معاملات سے واقف ہے۔ اللہ میری دعا اللہ پاک ان حاضرین میں اور جو نیٹ پہ سن رہے ہیں اللہ سب کی جائز تمنا پوری کرے۔ اے اللہ ہمارے عبد الرحمن کو اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ تو کریم ہے اللہ پاک، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے مرشد حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کو دراز عمر میں خیر عطا۔ یا اللہ میرے اور بھی پیر و اعظام جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جو دنیا میں اللہ پاک ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ ایمان پہ موت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی ایمان پہ موت عطا۔ مسلمان ہے اتار تیری عطا سے وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا۔ اے اللہ پیارے اللہ
کریم اللہ رحیم اللہ، یہ آستانہ تیرے فضل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے چل رہا ہے، سبحان بالخصوص پنجتن کا کرم ہے۔ اللہ قیامت تک اس آستانے کو چلا دے، اللہ یہ ذکر کی محفل قیامت تک چلا دے۔ اے اللہ پاک مجھے اپنے جیسے 5500 عطا فرما دے، اے اللہ تیرے بندوں کی جو خدمت کرے، اے اللہ پاک یہ میرے ساتھ جتنے بھی اس وقت کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی بھی لاش تو رکھ، ان کو بھی اللہ پاک عزت تو عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور آقا انعامدار سور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، اپنا اور اپنے حبیب پاک کا در دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ برے عمل، بری گھڑی، برے لوگ، بری صحبت، بدنگاہی، ہر ایک برے کام سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان مربوط کے شر سے بچا۔ اے اللہ پناہ مانگتے ہیں تیری ابلیس سے، اللہ خیر فرما دے، اللہ مدد کر دے۔ اے اللہ پاک میرے ساتھ جو بچے کام کریں ان کی بھی اللہ عزت تیرے ہاتھ میں، ان کی بھی لاج کی اللہ ان کو بھی ذلیل و رسوا ہونے سے بچا۔ اے اللہ پاک مجھ گناہگار کے بھروسے پہ چل پڑیں تو میری بھی لاج تو ہی رکھے گا۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا كانوا یتقون۔ میری ماں کے لیے دعا کرنے اللہ ان کو ذرا سی خیر عطا فرمائے، ان کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ اور بالخصوص اللہ جانتا ہے میرے گھر میں بھی بیمار ہے، میرے گھر میں بھی اللہ کو معلوم ہے روزی روزگار کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، لیکن اپنے فضل سے اللہ تو آسانی فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہیں پڑا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر پڑھنا بہت وقت ہو گیا ہے۔ مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زائر جب سامنے سج محمد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پسارے ہو، جب سامنے سج محمد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پسارے، حاضر تمہارا غلام ان سے کہہ دینا، ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر۔ اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی نور محمد علیہ وسلم ورحمۃ اللہ یا ارحم الراحمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء، فیضان بابا۔ انشاءاللہ السلام علیکم، تمہارا دعا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ کیوں جلدی ہے کیا؟ یہ بھی ادھر آ جانا تھوڑا بنانا، یہ عزت دے رہے مجھے، تیرے کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، آ جائے ادھر۔ یہ پاگل ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں مجھے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، عزت دے رہے ہیں مجھے تکلیف ہے۔ خرم بھائی نہیں دیں گے، سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا لوگوں کو، خرم بھائی پتہ چل جائے گا، خرم بھائی جو ہے وہ بابا کے ہاتھ چھو رہے ہیں، وہ پھر غلط کام کیا۔ ادھر آ، کیا جب سڑک پہ چھپ جائے تو اندر کیا ہے؟ ہمیں جاننے صحیح بات۔ اللہ آباد رکھے سب۔ ابھی
یہ سب کا بھلا سب کی خیر. السلام علیکم.